دنیا میں وبائی امراض کا سلسلہ کچھ نیا نہیں، تاہم بچپن سے لے کر آج تک اپنے ارد گرد کے ماحول میں وبائی امراض کے پھیل جانے کا خوف اس قدر شدت اختیار کر جائے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ تاریخ کی روشنی میں اگر بات کریں تو وبائی امراض کے شواہد ہمیں قبل از مسیح سے ملتے ہیں۔ ایک قدیم وبا جس کا میں یہاں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں 5000 سال قبل چین کے ایک گاؤں میں پھیلی۔ یہ وبا اتنی قدیم ہے کہ اس کی صحیح تاریخ اور نام کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس گاؤں کے ایک ہی گھر میں لاتعداد ڈھانچے برآمد ہوئے جس میں بچے، بوڑھے اور جوان لوگوں کے ڈھانچے شامل تھے، جسے بعد میں جلا دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس وقت کے لوگوں کو ایک دوسرے کو دفنانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس جگہ کو بعد میں ہامن منگا کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح 430 قبل از مسیح ایتھینز اور اسپارٹا کے درمیان جب جنگ کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے بعد ہی ایک جان لیوا وبا نے جنم لیا جس نے ایتھینز کو کافی جانی نقصان پہنچایا۔ اس وبا نے 1,00,000 ہلاکتوں کے ساتھ 5 سال تک اپنے پنجے گاڑے رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا کی بدولت لوگوں کو سر میں گرمی کی شدت ہوتی اور آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ جلنے لگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حلق اور زبان سے خون بھی جاری ہونے لگتا اور سانس رکنے لگتی۔ سائنسدان آج تک اس وبا کا اندازہ نہیں لگا سکے، تاہم کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ شدید نوعیت کا ٹائیفائڈ، بخار اور ایبولا کی کوئی قسم ہو سکتی ہے۔ ببونک۔ اگر ہم ماضی قریب یعنی 19ویں صدی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایسی خطرناک وبا نظر آتی ہے جس نے صرف چین اور انڈیا میں 1,20,00,000 لوگوں کی جان لی۔ اس وبا کو ببونک کا نام دیا گیا۔ 1 سے 7 دن کے اندر لوگوں کو شدید بخار ہونا، سر میں شدید درد اور الٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کا وہ حصہ جہاں سے یہ بیکٹیریا داخل ہوتا تھا وہاں سوجن ہو جانا اس کی علامتوں میں شامل تھا۔ اس وبا کا آغاز 1855 میں ہوا اور یہ 5 سال کے عرصے یعنی 1860 تک چین اور انڈیا میں موجود رہی۔ اسپینش فلو۔ 19ویں صدی میں ایک اور مہلک وبا نے جنم لیا جسے اسپینش فلو کا نام دیا گیا۔ اس کا آغاز سن 1918 سے ہوا اور تقریباً 1,70,00,000 لوگوں کی اموات واقع ہوئیں۔ 1920 میں اس وبا کا خاتمہ ہوا۔ آکسفورڈ کی ایک تحقیق کے مطابق اس وبا کا مرکز فرانس کو قرار دیا گیا، جہاں برطانیہ کے فوجی جو جنگ میں زخمی ہوئے تھے وہاں موجود خیموں میں زیر علاج تھے۔ اس وبا نے ایک وقت میں اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1,00,000 فوجیوں کی اموات واقع ہونے لگیں۔ بعد میں اس وبا سے امریکہ اور چین بھی متاثر ہوئے۔ اس وبا سے متاثرہ شخص جب چھینکتا یا کھانستا تو اس سے 5,00,000 وائرس ہوا میں معلق ہو کر قریبی شخص میں منتقل ہو جاتے۔ اس وبا کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ مرنے والوں کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ تاہم اس وبا نے 2009 میں ایک بار پھر سے جنم لیا اور ایک ہی سال کے عرصے یعنی 2010 تک 1,50,000 سے 5,00,000 افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایبولا۔ یہ وبا پہلی مرتبہ سن 1976 میں دریائے ایبولا کے قریب دریافت ہوئی جو کونگو میں واقع ہے۔ 23 مارچ سن 2014 میں کافی سالوں بعد ایبولا کا پہلا کیس سامنے آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وائرس نے 6 مختلف ممالک میں 28,637 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، جبکہ 11,315 افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ وائرس کس طرح وجود میں آیا اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تاہم ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا جس میں بندر اور چمگادڑ سر فہرست ہیں۔ یہ وبا ایک دوسرے کو چھونے یا آنکھوں، کانوں اور منہ کے ذریعے تیزی سے پھیلتی ہے۔ سر میں درد، گلے کی سوجن، کمزوری، معدے میں سوزش اس وبا کی اہم علامتوں میں شامل ہے۔ کرونا وائرس۔ 31 دسمبر سن 2019 کو چین نے عالمی ادارہ صحت کو ووہان شہر میں ایک نامعلوم وبا سے آگاہ کیا۔ ابتدا میں جو افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ان کا تعلق ووہان کی ہول سیل سی فوڈ مارکیٹ سے تھا۔ بعد میں اسی مارکیٹ کو وبا کا مرکز بھی کہا جانے لگا، جسے 1 جنوری 2020 کو چینی حکومت کی جانب سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ 5 جنوری کو چینی ماہرین نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ وبا سارس نامی وبا کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔ سن 2002 سے سن 2003 تک چین میں رہی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں 770 افراد کی اموات واقع ہوئیں۔ 7 جنوری کو یہ وبا چین سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی اور چین کے بعد فرانس میں پہلا کیس سامنے آیا، اور اسی روز عالمی ادارہ صحت نے یہ اعلان کیا کہ یہ ایک نئی وبا ہے جسے کووڈ-19 کا نام دے دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اس وبا کا تعلق کورونا فیملی سے ہے جس میں سارس، ایبولا جیسی وبائیں شامل ہیں۔
7 اپریل سن 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا نے 76,000 سے زیادہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 29,600 افراد ایسے ہیں جو اسے شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ وبا مزید کتنی جانیں لے گی؟ آخر کب تک جاری رہے گی؟ اس سے مزید کتنا جانی نقصان ہوگا؟ کیا اس کی ویکسین بھی بنائی جا سکے گی؟ اگر بنائی جا سکے گی تو کب تک؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینا مشکل ہے۔ جہاں اس وبا نے دنیا کی بڑی بڑی صنعتوں کا پہیہ جام کیا، وہیں کچھ مثبت تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں، جیسے فضائی آلودگی میں کمی، صحت کے نظام میں اضافہ اور جنگ بندی وغیرہ۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وبا نہ صرف پوری دنیا کی معیشت پہ منفی گہرے اثرات مرتب کرے گی، بلکہ سماجی، سیاسی، معاشی اور اقتصادی سطح پر بہت بڑی تبدیلیاں چھوڑ جائے گی، جو آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کی سمت کا تعین کریں گی۔